ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں برکت رمضان. آپ دیکھ رہے ہیں سحری کا یہ پروگرام. اس میں ہم سے تعاون کیا ہے پی جے پی نے اور گلیم گیس نے اور اس کے علاوہ لغاری بوتیک والوں نے اور بیسٹ ہوم نے. ان سب کی محبت اور پیار کے تحفے ہیں جن کی وجہ سے اس پروگرام کو چار چاند لگتے رہے. اللہ پاک پروردگار آپ کے بھی گھروں میں اسی طرح خوشیاں اور محبتیں بکھیرے رکھے. ہمارے عریب میاں جو ہیں وہ کچن میں جا چکے ہیں اور سونیا اپنا کچن کھول چکی ہیں، کیونکہ کچن جب بند ہوتا ہے تو ایک اداسی کا سما ہوتا ہے، اور جب وہاں سے کھٹ پٹ شروع ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہرا دھنیا کاٹتے ہوئے عریب کہیں نظر آئیں گے. السلام علیکم سونیا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے باجی. آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی ہاں. آج آپ نے پھر کسی مرغی پہ ظلم کیا ہوگا. جی ہاں، آج مرغی پہ ظلم. آپ کیا بنا رہی ہیں آج، یہ تو بتائیں. آج میں بنا رہی ہوں قیمہ. اتنی دیر لگائی میں سبزی بیوقوف. توا قیمہ بنا رہی ہوں. جی ہاں زبردست. آج بہت ٹیسٹی، بہت مزے. کیا خیال ہے یہ لٹ جائے گا یا بٹ جائے گا؟ یہ لٹ جائے گا، بچ جائے گا، جو بھی ہوگا. لیکن ہمیں سحری کروا دے گا. جی ہاں سحری کروا دوں گی آپ کو، پراٹھے کے ساتھ کھا لیجیے گا. اچھا اس میں کیا ریسیپی ہے، کیا چیز ہے اس کی؟ یار ایک حسرت رہ گئی سونیا. کیا آپ کو کہتے ہیں اور آپ بھول جاتی ہیں کیا کہ گھر سے روٹی لائے ہمارے لیے. اچھا ٹائم ہی نہیں ملتا، آپ فرصت ہی نہیں ہوتی اتنی. آپ تو ریما سے بکنگ آ رہی ہے نا آپ کے پاس، آپ کی بکنگ آ رہی ہے یار. ریما سے زیادہ یہ مصروف ہیں. جی ہاں، ہر کسی کی کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ کس طرح سے مصروف ہوتے ہیں. اچھا یہ تو بتائیں اس کی ریسیپی کیا ہے؟ جی ریسیپی یہ بتا رہی ہوں، بتا تو دوں. یہ ہمیں نہیں سنا رہی نا ٹی وی پہ، یہ اپنے میاں کو سنا رہی ہیں. نہیں میاں کو نہیں سنا رہی. 1/2 kg چکن ہے. اچھا اس سے میں نے دہی ڈال دیا اور تندوری مسالہ ہے اور نمک ڈال کے اور ادرک لہسن ڈال کے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر رکھ دوں گی اسے. پھر میں ٹماٹر، یہ ہے ٹماٹر 6 ذرا خوبصورتی ہو جائے گی نا اس میں. اچھا جی مطلب اس کا کوئی وہ ٹیکنیکل وہ نہیں ہے، صرف خوبصورتی کے لیے نہیں. ابھی اس کو میں بناؤں گی. اچھا پانی ڈالوں گی اس کے اندر. بھائی واہ. نہیں پانی تو نہیں ہے. پانی لانا. اچھا میں پانی لا کر دیں جلدی سے. پانی دے دو مجھے. بس یہ پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو، یعنی کہ اس کا چھلکا میں. ظفر بھائی سے نہیں میری آج ملاقات ظفر نہیں بھائی ہوئی. آپ کو یاد کر رہے تھے. ہاں بہت محبت سے یاد کر رہے تھے. ان کی کالز لگی ہوئی ہے، میں نہیں اٹھا پایا، انتہائی معذرت. میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک جگہ مصروف تھا. 2-3 میٹنگز تھی ہماری جو پوری ٹیم کی آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ ظفر بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ مجھے بالکل. اور ظفر عباس کے آپ خاص لاڈلے ہو. ہاں یہ تو ہے، محبت کرتے ہیں بالکل. بالکل. ہاں میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ وہ آئیں، لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ وہ اتنا زیادہ مصروف ہے اس وقت عید کی پیکنگز وغیرہ میں، تو پھر مناسب بھی نہیں لگا. پیکنگ وہ تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. عید کی تیاریوں میں ایسے لوگ جو عید میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں کسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے بچوں کی. اور آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سب کیسے ہیں، خیریت سے؟ ٹھیک ہے. میں تو بالکل ٹھیک ہوں. بیچ میں ایک پہاڑ ہے. اچھا پہاڑ ہے. کٹی پہاڑی کے ادھر، کٹی پہاڑی کی طرح. اچھا یہ جو ہمارے ساتھ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ اس کے چلانے کا کیا طریقہ ہے، کیا چیزیں ہیں؟ اچھا میں ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ جو سیوکی رکھی ہوئی ہے، اس کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے، جو چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بریک میں بھی چل رہی ہوں گی اور کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ تمام جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. فضل بھائی کہہ رہے ہیں وہاں آ کے دیکھیں کیسے چلتا ہے. مجھے تو صاف کہہ دیا انہوں نے. کس نے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ کے دیکھیں وہاں پہ. ہاں نہیں یہ دیکھ، وہ تو ایک وہ ہے نا، وہ تو محبت ہے، انسیت ہے آپ کی لوگوں سے، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ناظرین کو بھی تو دکھانا ہے نا، وہ بھی ضروری ہے. تو ناظرین جو ہے وہ انشاءاللہ اسکرین پر اس چیز کو دیکھیں گے کل سے، اور کس طریقے سے یہ چلتی ہے، کس طریقے سے یہ فنکشن کرتی ہے. لیکن میں محبت میں نہیں جاؤں گی، میں شاید مشین لینے جاؤں گی. اچھا بھائی واہ. اور فراز بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اور آپ کا کام وغیرہ کیسے چل رہا ہے، کیپسول وغیرہ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ آج چکن میں کچھ بنا رہی ہیں، مٹن میں کچھ بنا رہی ہیں؟ آج میں چکن میں بنا رہی ہوں. ماشاءاللہ. جی ہاں قیمہ، توا قیمہ بنا رہی ہوں. سوائے چکن کے ان کی کسی سے بھی دوستی نہیں. آپ اچھا نا بیف میں اور مٹن میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے. جی ہاں اس میں کولیسٹرول جلدی بھی بن جاتی ہے. جی ہاں جلدی، بہت آسانی سے بن جاتی ہے. یہاں پہ ٹائم کم ہوتا ہے نا، جی اور مقابلہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. نظریں ساری عریب کی جمی ہوتی ہیں اور لوٹ کے لے جاتے ہیں. بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور ہاں فائدہ ہو رہا ہے. یہ سیکھ رہے ہیں مجھ آپ سے ساری چیزیں سیکھ گئے. ساری چیزیں سیکھ نہیں میں کوشش کر رہا ہوں اور بنا لوں گا. میں بنا لے گا. میرے گھر والے مجھے بارہا کال کر کے بولتے
آج یہ سیکھ لیا نا تو بنا لینا. میں نے کہا مجھے آتا نہیں, اتنا نہیں آتا, بس یہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا لیتے ہیں. بہترین کوکنگ کرنا ماشاءاللہ سیکھ گئے. سیکھ گئے, ہاں سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ سے. 30 دن تو ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے. 30 دن نہیں آپا, آج 28 پانی آ چکا ہے, کونے میں رکھا ہے پانی. 28 دن بھی پورے نہیں ہوئے, پتا ہے آپ کو. اچھا ہاں, وہ ویسے بھی پوری نہیں ہونے دیں گے حکومت جو ہے, وہ ایک روزہ تو ختم کر ہی دیتے ہیں. ارب عید کی کیا تیاری؟ 30 روزے کبھی پورے نہیں کرتے. عید کی تیاری کیا کی؟ عید کی تیاری آپا بس سارے کپڑے تو آپ نے پہن لیے ہیں. عید پہ آ جائیں گے آپا, آ جائیں گے, کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے. اور بھی آ جائیں گے, چلو. اور سونیا کی کیا تیاری ہے؟ کس کی؟ سونیا کی کھانے ہی پکاتی رہتی ہے نا یہ. جی ہاں, مجھے فرصت ہی نہیں, میں کیا کروں. کیا کروں, اتنے آرڈر ہیں آپا کے پاس, آپا کہہ رہی میں کیا کروں. کیا کروں. آپ پہ کچھ اثرات آئے پروگرام میں آنے کے بعد؟ اثرات ہاں آئے, بہت آئے. جی مشہور ہوئی آپ. جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, بہت آئے. بتائیں نا سونیا, بتائیں. جی میٹرو ٹی وی بہت پسند کیا جاتا ہے. جی ہاں, بہت کیا جا رہا ہے, اور میٹرو ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے. جو لائیو آ رہے ہیں انہیں بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے. جی ہاں, لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے فراز بھائی کیپسول کا کیا ہے. اور پھر چونکہ یہ فوراً یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ ہمیں فون آتے ہیں, ملائیشیا سے بھی, لندن سے بھی, امریکہ سے بھی, کہ ہم نے یہ پروگرام دیکھا تو ہم حیران ہوتے ہیں. اچھا بھائی آپ نے دیکھ لیا؟ کہتے ہیں آپ فوراً آ جاتا ہے یوٹیوب پہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. سونیا جی, یہ آپا نے تو جو ہے وہ کیپسول ایک بار شروع بھی کر دیا. شروع کر دیا. میں تو یہاں جو ڈاکٹر آ رہا ہے اس کی دوائی ٹرائی کرنا شروع کر دیا. آپ صحیح کر رہی ہیں. بھائی نے حسن کی بات کی تھی تو میں نے کہا یہ آج آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ. جی ہاں, فرق لگ رہا ہے. جی ہاں, نکھار آ رہا ہے. کتنی کیپسول کھا لی انہوں نے ہیں آپا؟ آپ نے کیپسول کتنی کھا لی؟ کیا کیپسولز کتنی کھائی ہیں آپ نے؟ ایک پہلی گولی کا اثر کہہ رہی ہوں. اچھا, پہلی گولی تینو اس واسطے مارا گا. یہ آپ نے یہ کیوں کیا آپا؟ ایک منٹ, یہ بڑی ایک الگ چیز ہوئی ہے یہاں پر. یہ پورا اس کا چھلکا اتار دیا آپا نے. یہ کیوں اتارا آپ نے؟ اس لیے اتارا ہے کہ اس میں چھلکا نہ ہے نا, اس لیے اتارا ہے. جی ہاں, اب یہ کٹاکٹ بن جائے گا. صحیح بات, زیادہ شورٹ سے. اچھا, تو اس کو کتنی دیر لگتی ہے بننے میں؟ صرف آپ یعنی کہ 10 منٹ بھی لگا لو, 20 منٹ بھی, جتنا ٹائم ہے. چکن تو جلدی بن جاتا ہے ویسے بھی 10 منٹ میں. ہاں, وہ پھر اپن روڈ پہ لگائیں گے نا. جب بڑا توا روڈ پہ لگائیں گے نا پھر. 2 کلو اگر آپ کے پاس قیمہ ہے تو پھر آپ بڑا توا لے لیں. اچھا, قیمے کے بغیر جو ہے وہ چھوٹا توا ٹھیک ہے. جی اب یہ کب ڈالیں گے آپ جو آپ نے میرینیٹ؟ بس اب ڈال رہی ہوں میں. اچھا, تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں, اس کو تھوڑا گل جائے ٹماٹر. مجھے پتا چلا توے میں پانی نہیں ڈلتا, آپ پانی ڈال رہی ہیں. نہیں ڈلتا ہے, تھوڑا تو ڈلے گا. نہیں, بیمانٹی کر رہی ہیں. نہیں ڈلتا ہے وہ اس کو نرم کرنے کے لیے ڈلتا ہے نا. تم پہلے یہ کام کر چکے ہو؟ نہیں, میں کھاتا بہت شوق سے ہوں. اچھا, بڑا نام بھی اس کا بڑا یونیک اور خوبصورت نام ہے, توا قیمہ. ماشاءاللہ. جی ہاں, اسی لیے میں نے کہا آج نا توا قیمہ بنا کر آپ لوگوں کو کھلاتی ہوں سحری میں. آپ نے کوئی میٹھی چیز بنائی نہیں؟ میٹھی چیز بنائی ہے, اتنی خوبصورت بنائی تھی میں نے. آپ کو نہیں ملی نا, آپ کو نہیں ملی. علماء کرام نے بھی تناول کی ہے. وہ ٹائم کم ہے نا, نہیں تو میں بناتی آج بھی, وقت کم ہے, کیا کروں. آخر میں کیا شیر خورمے پہ وائنڈ اپ کریں گے؟ جی ہاں, جی انشاءاللہ. کھیر بنائیں گے؟ جی سونیا کھیر بنائیں گی یا کیا؟ ربڑی کھیر بنا دیتی ہوں, آپ کھا لیں. ہاں, یہ بھی صحیح ہے, ربڑی کھیر بنائیے. کھیر اچھا بھائی, یہ اب اس میں قیمہ چلا جائے گا, قیمہ ڈال دیا ہے, جس کے اندر میں نے دہی, ادرک لہسن کا پیسٹ اور نمک اور چکن, یہ سب میں نے. تندوری مسالہ, گھر سے کچھ کام کر تندوری مسالہ. جی یہ نہیں, کاپا کہہ رہی ہے نا, میں نے اس پہ لگا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے. ابھی چھوڑا ہے, بس گھر سے نہیں لگایا تھا, یہاں پہ لگا. جی ہاں, میں نے کہا تھوڑا سا یہاں پہ دکھا دوں. اور یہ جلدی بھی بنا ہے. جی, چکن میں اس کے اندر دہی ڈالا ہے, تندوری مسالہ ہے, اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, نمک ہے تھوڑا سا, وہ ڈال دیا ہے. چکن کا قیمہ لے کے اس کو نا تھوڑا سا چاپ کر لیا تاکہ اس میں گل جائے فٹافٹ. اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں اس کے ساتھ. اب مسالہ جائے گا اس کے اندر. اب یہ جو مسالے رکھے ہوئے ہیں, یہ تو لال مرچ ہے, لال مرچ ہے, دھنیا ہے اور زیرہ. اچھا, زیرہ ہے. اچھا, کسوری میں آپ نے ہرا دھنیا کاٹ لیا, میں نے کاٹ لیا. اچھا, وہ آپ ہر چیز میں کسوری میتھی ڈالتی ہے نا, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں بھی ڈال. نہیں, اس میں نہیں. کسوری میتھی کڑھائی میں ڈالتے ہیں, اچار یا ہانڈی میں ڈالتے ہیں. ٹائم نہیں ہے نا, نہیں تو میں تو بنا لیتی.
اب یہ پی سی آر والوں کو چاہیے کہ وقت زیادہ دیا جائے کچن کو. میں تو کہہ رہا ہوں پوری نشریات پہ صرف کچن ہی کچن چلے ہیں نا. وہ تو پیٹ کی خوبصورتی کی بات کر رہی ہیں اور آپ جو ہے انسانی حسن کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے دونوں چیزیں ہیں نا ساتھ ساتھ. پروڈکٹ ہے. سونیا غور سے سننا جی, اردو کی بات بولی یہیں سے فائرنگ. اچھا, ایکوا ریڈ جو ہے وہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کے استعمال کرنے سے کمپلیٹ, میں دوبارہ وہ بات کروں گا کہ کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو, سر سے لے کے پاؤں تک کی خوبصورتی کے لیے. اور تمام خواتین اچھا دکھنا چاہتی ہیں, خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں. تو میرے خیال سے اگر وہ خاص طور پہ سونیا جی آپ کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ یہ ہیٹ میں رہتی ہیں, چولہے کے پاس رہتی ہیں, یعنی مجھے زیادہ ضروری زیادہ نیڈ ہے آپ کو اس کی ایکوا ریڈ کی. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آئلی ڈائٹ جو لوگ لیتے ہیں, جو خواتین لیں یا جینٹس لیتے ہیں, تو ان میں ایک پرابلم ہو جاتا ہے فیٹی لیور, جسے اردو میں کہتے ہیں کہ جگر پہ چربی آ جانا. تو وائٹامن ای 400 جو ہے اس کے استعمال سے, یعنی ایکوا ریڈ کے استعمال سے وہ فیٹی لیور بھی نہیں ہوتا ہے. تو خواتین اور جینٹ جو بھی جو بھی آئلی ڈائٹ لیتے ہیں ان کے لیے بیسٹ پروڈکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعمال کرنی چاہیے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں بیٹا باریک, یہ پروڈکٹ ان کی استعمال کرنی چاہیے حسین بننے کے لیے, ضرورت نہیں ہوگی. یہ مہم چلا رہے ہیں نا, ان کے خلاف مہم ہے. نہیں, ان کے خلاف نہیں ہے. کالر والی کے لیے آپ نے وہ کر دیا نا کام, کالر والی کے لیے زیادہ آسان کر دیا کہ بجائے وہ اتنی محنت کریں اور کیپسول لے لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, میں فضل بھائی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب آپ نے یہ پاکستان لانے کا مشین سوچا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہاں وہ جس طرح چائنا میں چھوٹے چھوٹے ایک وہ بنتے ہیں, گروپس بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو کیا اس طرح کا ذہن میں تھا یا کیا تھا جب آپ نے اس کے لیے سوچا؟ دیکھیں, اس کا یہ ہے کہ چائنا کو اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ لوگ بہت ہارڈ ورک ہیں. بہت ہارڈ ورک. ہمارے بھی ہیں, ہمارے یہاں ایسی جگاڑ نکال لیتے ہیں کہ اللہ, ہم جگاڑو ہیں, وہ ہارڈ ورکنگ ہے, وہ جگاڑ بھی لگاتے ہیں, ہارڈ ورکنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہاں, ہمارے یہاں شوق بہت ہے لوگوں کو شوق بہت ہے, اور زیادہ تر شوق صرف یہ ہے کہ میرا بزنس ہو جائے, میرا بزنس سٹارٹ ہو. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ابھی بینکوں میں جو اسکیمیں نکلی ہیں وہاں سے اگر پیسہ جیسے قرضہ لے کے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کیے جائیں تو کیا اس میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ ہمارے ینگ نوجوان ہی ہوں اس چیز میں آ جائیں, ضروری نہیں کہ یہ سلائی کا کام ہے تو لیڈیز ہی کرے. ہمارے ینگ بچے جو کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں, تو اگر وہ چاہیں تو یہ اس کو اپنا روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ نے بولا بالکل صحیح کہا, بینکوں سے بالکل اس پہ ملتا ہے. اور لیزنگ کمپنیز جو ہیں ہماری مشینری کو لیز کر کے دیتی ہیں, اور ان کی یہ ہے کہ آپ سال میں 2 سال میں 3 سال میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اتنے سال میں یہ میں پیمنٹ انہیں دے سکتا ہوں, تو اس طرح یہ کام ہوتا ہے. اور بہت سی کمپنیز لیزنگ ہے جو ہم سے کانٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور ہمیں انہیں جو ہے ریفر بھی کر دیتے ہیں. کیونکہ بھائی میں یہ دیکھتی ہوں ہم لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں, ہمارے یہاں سے پڑھے لکھے بچے جو ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں وہاں ٹیکسی چلانے میں شرم نہیں کرتے ہیں, یہاں چلانے میں شرم کرتے ہیں. وہاں چھوٹا کام کرنے میں کوئی وہ نہیں ان کو ہوتا. پاکستان میں تو کیوں نہ پاکستان میں ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز آئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اپنے کاروبار بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ جاب کے لیے پریشان ہو, کیونکہ جاب کا مسئلہ اتنا ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ پہ بہت ساری جابیں نہیں ہیں تو آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر لے. اور اس طرح کے جیسے یہ آپ کا لائی ہوئی مشین ہے, یہ تو بہت اچھا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں لڑکے, اگر 4-6 دوست شامل ہو جائیں اور وہ ایک اچھی جگہ لے لیں یا اپنے گھر کے گراج وغیرہ میں اس کام کو شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا وہ ہے. دیکھیں, بیسکلی اگر چھوٹا کہیں, یہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا اور بہت بڑا اچھا کام ہے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور ہے کہ جو بھی بندہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جہاں اس نے گریجویٹ کیا اس کو کیا تو گورنمنٹ جاب چاہیے, نوکری چاہیے, ٹھیک ہے, یا اس کو چاہیے بہت VVIP جاب. اچھا, وہ سب یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے 6 مہینے, سال یا 1.5-2 سال ضائع کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسہارڈ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان سے باہر چلے ہیں. نہیں, پاکستان کے اندر جتنی اپرچونٹی ہے اور جتنا اچھی چیزیں آپ یہاں پہ اپنی لائف جتنی اچھی یہاں آپ گزار سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنلی نہیں ہیں. جہاں بھی جائیں گے 2 نمبر ہی آپ بنتے ہو. اس کی وجہ 2 نمبر چھوڑ دیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہاں سے اگر کسی بھی جگہ جاتے ہیں, وہاں ہر گھنٹے کے پیسے ہیں.
صحیح. आपने काम 1 घंटा नहीं करेंगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है. यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या है कि आप हमारी लाइफ देखें ना, कितनी अच्छी लाइफ है कि यहाँ लोग 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. वहाँ पे ये लाइफ है थोड़ी. और माँ बहनें कपड़े धो के दे देती हैं, सारे कपड़े मिलते हैं, खाना तैयार मिलता है. बाहर जाओ तो पता चलता है जब एक कमरे में 6-6 लड़के रहते हैं, अपने कपड़े खुद धोने, अपना काम बहुत सारा करना है. बिल्कुल. और काम पे याद आया, सोनिया की तरफ चलते हैं. सोनिया जो है वो बताती हैं कि हाँ ख़वातीन काम करती हैं, और सोनिया ने एक नई मिसाल बनाई है माशाल्लाह से. अचानक ये शेफ बनी और इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया. मैं बचपन से ही हूँ. हैं? बचपन से हूँ. बचपन से तो सारी औरतें होती है बहन. नहीं, तुमने कौन सा अनोखा काम किया है? मैंने सबको आता है अंडा उबालना, तलना, सबको आता है. अंडा तलना वलना नहीं. मैं बचपन से आप शेफ तो नहीं होंगी? नहीं, बचपन से ही हूँ. ये सोचे आपके मियाँ और आपके बेटे ने आपको मजबूत बना दिया. मैं जिंदगी में पहली दफा प्याज काट रहा हूँ, आपको पता है. माशाल्लाह, मुबारक हो आज की बड़ी रात. सोनियाज किचन में ये जो है ना वो हो गए. तारीफ रखा. आप इनके मियाँ से पूछे जो बेचारे रोज प्याज काटते हैं, रोज रोते हैं. हाँ, पूछ लें आप, रोज प्याज काटते हैं. हाँ, काट के देते होंगे जिस तरह यहाँ वो आपकी हेल्प करते हैं, हम देख रहे होते हैं. कल ये प्याज काटे थे, इनका अंगूठा भी कट गया. वाह. रात. तो अब क्या होगा आपका? मैं नहीं कहता मर्द मजलूम है ना? नहीं कहता, मर्द वाकई मजलूम है, बहुत मजलूम है आपा. यार मर्द तो वो बेचारा है जो 20 साल तक माँ पूछती कहाँ गए, कहाँ से आए, क्यों आए. फिर 20 साल बाद एक ऐसी औरत के हवाले कर देते हैं जो मौत तक पूछती है कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ. तो इससे ज्यादा बात कर रहे थे, कहाँ थे, क्यों मुस्कुरा रहे हो. अच्छा, ओहो, देखा आपने, देखा. इनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है. हर आदमी जो मुस्कुरा रहा होता है डरा डरा. आदमी मजलूम है, हर मर्द मजलूम है. हर औरत भी कहती है मैं मजलूम. नहीं, अब लड़ो है कि आप जब शादी होती है तो आप जब पहली दफा घर से कदम बाहर निकाल रहे होते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है कि कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे. वो आवाज जिंदगी भर याद है. पीछे ही लगी रह जाती है. को अभी नहीं आई लेकिन आएगी बहुत जल्दी. लेकिन अम्मा की बात याद नहीं रहती है. नहीं याद रहती है, मुझे तो उन्हीं की रहती है सिर्फ. वो तो अभी याद है ना आपको, जब शादी की बात तो उन्हीं की है, वो वाइफ की बात याद रहेगी. नहीं, मैं हकीकतन मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे वालिदैन का बड़ा इसमें बहुत अमल दखल है. मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपा. मैंने जो पहली तकरीर की थी ना जनाब, जब पहली तकरीर की थी ना मैंने 2015 में टीवी चैनल पर ना, तो फैसल साहब हमने जो है वो करीबन 28 से 29 ईमेल्स किए थे. मुझे आज भी याद है, सारे सर्टिफिकेट जो है वो ईमेल के करने पड़ते थे. इसी पे कमर्शियल आ गए, कह रहे हैं इसने पहली बार जो किया था, तो मैं बहुत सारे कमर्शियल अचानक आ गए. हाँ, बिल्कुल जनाब, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहोगे क्योंकि सोनिया किचन में बहुत मजे का चिकन तवा कढ़ाई बन रहा है, कीमा. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकतें रमजान. रमजान की बरकतों के साथ ये सहरी का वक्त, ये मुस्कुराता प्यारा वक्त. सब अपने घरों में तैयारियों में होंगे, कोई सहरी कर रहा होगा, कोई कर चुका होगा, और हर एक के घर से खुशबुओं की कहना चाहिए खुशबुएं उठ रही होंगी. आपका कीमा लग गया है और हमारे यहाँ बढ़ गई है. और अरीब कह रहा है कीमा कहीं लग गया है. तो दिल पे लगा है सबके आपा. पीसीआर वाले परेशान हुए. बहुत जबरदस्त खुशबू है. खुशबू तो देखे क्या कमाल खुशबू है भाई. वाह. एक नन्हा मेहमान भी मौजूद है आपा. अरीब, हमारे पास एक मेहमान बड़ा प्यारा सा मुन्ना सा मौजूद है, जिसको हम अक्सर स्पॉन्सर प्रोग्रामों में देखते हैं. तो आओ भाई, आ जाओ. क्या नाम है इस बच्चे का? हसन अब्बास. आओ, आइए हसन अब्बास जी. क्या नाम है आपका बेटा? हसन अब्बास. हाँ, मोहम्मद हसन अब्बास. मोहम्मद हसन अब्बास. मैं बहुत देर तक इसे ना अरीब लड़का नहीं लड़की समझ रही थी, फिर पता चला कि ये तो ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्होंने बाल जो है अपने खास तौर पे बड़े किए हुए हैं. और क्या क्या करते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा. और क्लास में कौन से स्कूल में हो बेटा? सिटी स्कूल में. तो टीचरें कैसी हैं आपकी? जालिम है, नरम है, छोड़ देती हैं आपको? हाँ, आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलती जब आप आउटडोर कहीं निकले होते हो और छुट्टी कर लेते हो? होमवर्क कर लेते हो सारा? हाँ, नहीं. वाह. सोनिया आप सुनी नहीं थी जी. आप आग लगे बस्ती में, सोनिया अपनी बस्ती में. आप अपने उस पर लगी है. एनसीआर वाले जो है ना वो एक बाकायदा दहशतगर्द किस्म के लोग हैं. अच्छा. जिसमें अदील बहुत नुमाया, उसकी बीवी उस पर जुल्म करती है,
وہ ہم پہ آ کے ظلم کرتا ہے. ڈائریکٹر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں دل میں, آپ کو پتا ہے. ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ شاید سونیا آپا جو ہیں وہ نعت ماشاءاللہ سے, ہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ آج آپا سنائیں گے. آپا سنائیں, میں اس پہ گارنشنگ کر رہا ہوں, آپ سنائیں. ایسے کرنا ہے, دیکھ لو پہلے. ٹھیک ہے, اب آپ بسم اللہ کریں, ایسے سنانا شروع کریں. ایسے جی. اچھا جی, آپا لکھ کر لے کر آئیے آج بھائی, آج آپ خصوصی طور پر تیار ہو کر آئیں. آج میں سناؤں گی. سونیا میلاد والی باجی بھی بن رہی ہیں. جی چلو بھائی, آپ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر, بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, دلوں کو دامن بنا بنا کر. نہ ان کی جیسا, نہ ان کی جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہے ان کی امت سے پیار کتنا, کرم ہے ان کی, کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہماری جرموں کو دھو رہے ہیں, ہماری جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کر, چلو دیار نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر. یہی اساس عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی ہے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, نبی کی نعتیں سنا سنا کر. چلو دیار نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر. اگر مقدر نے آوری کی, اگر مقدر نے آوری کی, اگر مدینے گیا میں خالد, اگر مدینے گیا میں خالد. قدم قدم اس گلی کی میں چوم لوں گا, قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا. اٹھا اٹھا کر صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بھائی واہ, ماشاءاللہ. یہ تیار ہو چکا ہے؟ جی جی, ڈش آؤٹ کر دیا آپ نے؟ ڈش آؤٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی, آپ تشریف لائے اور پروگرام کو اتنی رونق دی, اور اس کے علاوہ اتنی معلومات دی. بہت ساری باتیں ہم نے پوچھنی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بلایا اور بڑا مزہ آیا آپ لوگوں سے مل کے, ساری چیزیں شیئر کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ فضل بھائی. اچھا آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ امپورٹ کہاں سے کر رہے ہیں مشین؟ یہ ہماری چائنا سے. چائنا سے امپورٹ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیں جی, آپ کا بہت شکریہ بھائی, آپ کا آنے کا, ننھے مہمان آپ اچانک آئے, آپ کا شکریہ. سونیا آپ کا شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا. دوستو آپ سے بھی اجازت میں لوں گی, کیونکہ اس وقت جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے میری ملاقات کا. کل انشاءاللہ زندگی بخیر تو آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली और नाज़रीन ग्रामी इस वक्त उस माहौल में दाखिल हो चुके हैं, उस पैराहे में आ गए हैं कि जहां हमारे दरमियान उलमा कराम जलवा अफरूज होते हैं, तशरीफ़ आवर होते हैं और हम उनसे गुफ्त शनीद करते हैं और एक मौजू हमारा होता है। और आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है और एक खासा मजमूई तौर पर आपको इल्मी गुफ्तगू मिलेगी इंशाल्लाह और साइंसी भी मिलेगी, शरई गुफ्तगू भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होगी। आज का मौजू है मसला रुयत हिलाल, शरई और साइंसी जायजा। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ उलमा कराम जो जलवा अफरोज हैं, सबसे पहले मेरे साथ हजरत मौलाना कारी जुबैर रजा कुरैशी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? तो भी ठीक है आपकी? वाह माशाल्लाह। इसके अलावा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ हर दिल अजीज शख्सियत और एक मजमूई तौर पर गुफ्तगू करने वाले आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज का बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हयात अब्बास नजफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से हैं आप? मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं सबसे पहले आपसे पूछना ही चाहूंगा, ये बताइएगा कि शरई तौर पर रोहित कहते हैं देखने को, चांद देखने का क्या शरई मामला है, किस तरीके से क्या मयार है कि जिस पे परखना चाहिए? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखें, अहादीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के हवाले से हमें दो मयारात बताए हैं। जी हाँ। उनमें से एक मयार रुयत का है और एक मयार शहादत का है। बाज़ औक़ात रुयत की बुनियाद पर चांद का फैसला किया जाता है, नज़र आने या ना आने का, और बाज़ औक़ात किसी ने खुद नहीं देखा होता लेकिन शहादत मौसूल हो जाती है और उस शहादत को परखा जाता है, उसको उस पर जरा की जाती है और बाद में अगर उनको लगे कि ये काबिल एतमाद है तो उसके बाद उस शहादत को कबूल कर लिया जाता है। पहली बात है रुयत। हदीस शरीफ में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि तुम रोज़ा रखो चांद देखकर और तुम इफ्तार करो, यानी तुम ईद मनाओ चांद देखकर। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर रोज़े रमज़ान के लिए या ईद के लिए मयार चांद का देखना है कि चांद नजर आया या नहीं आया। देखें, चांद एक है, चांद का मौजूद होना एक है, चांद की पैदाइश हो जाना एक है, चांद का उफुक पर होराइजन पर मौजूद होना। ठीक है। दूसरी बात होती है चांद का काबिल रुयत होना। कभी ऐसा होता है कि चांद उफुक पर मौजूद होता है लेकिन काबिल रुयत नहीं होता। ठीक है। उसका भी शरीयत एतबार नहीं करती कि आप कहें कि भाई चांद उफुक पर मौजूद था लिहाजा ऐलान कर देना चाहिए, इसलिए कि उफुक पर चांद अगर आप किसी और ज़रिए से, आलात के ज़रिए से देखने की कोशिश करना चाहें तो बाज़ औक़ात वो मुमकिन हो जाता है लेकिन उसका शरीयत एतबार नहीं करती। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि चांद उफुक पर भी होता है, काबिल रुयत भी होता है, उसको देखा भी जा सकता है, लेकिन मिसाल के तौर पर बादल आ गए या जनाब कोई और इस तरह का पोल्यूशन है, कोई ऐसी आलूदगी है जिसकी वजह से अगर ये पोल्यूशन ना होता, अगर ये बादल ना होते तो चांद नजर आ जाता, तो काबिल रुयत होने के बावजूद नजर ना आने की वजह से इस चांद को समझा जाएगा कि ये नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया तो उसकी वजह से ना रमजान शुरू होगा ना उसकी वजह से ईद का आगाज होगा। ठीक है। यहाँ पर बहुत सी जो कन्फ्यूजन पैदा होती हैं, बहुत से जो मसाइल पैदा होते हैं, वो इस वजह से पैदा होते हैं कि हमारे यहाँ पिछली हुकूमतों के अंदर भी और वक्तन फ़वक्तन ये बहस चलती रहती है कि जनाब आप कोई कैलेंडर बना लें, आप कोई 5 साल का कैलेंडर बना लें, 10 साल का बना लें, इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो साइंसी तौर पर साबित हैं कि चांद पैदा कब होता है, तुलू कब होता है, गुरूब कब होता है और जनाब उसका जावियाई फासला क्या होता है, उसका इर्तिफा कितना होता है, ये सारी चीज़ें तो पहले से साबित शुदा हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत से ऐसे अवामिल, बहुत से ऐसे फैक्टर्स का अमल दखल होता है जो ज़न्नी हैसियत रखती हैं और जो वक्त के हिसाब से, देखने वाले के हिसाब से, उस जगह के माहौल और मौसम के एतबार से वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दिरू लहू, कि अगर वो चांद तुमसे पोशीदा रहे, वो तुम्हारे सामने ना आए, बादल आ जाएं,
تو پھر تم اسی حساب سے گنتی پوری کر لو، یعنی پھر 29 کے آپ کے روزے نہیں ہوں گے، پھر آپ 30 روزے مکمل کر لو اور اس کے بعد آپ اپنی عید کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اہم معیار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ رؤیت ہے، اور دوسرے معیار کی اگر ہم بات کریں تو شہادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے میری شہادت پر رمضان کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 2 لوگ رمضان کی گواہی دے دیں تو تم رمضان روزہ رکھ لو، اگر 2 لوگ عید کی گواہی دے دیں تو تم عید منا لو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک معیار، ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے چاند کو دیکھنا خود ہی ممکن نہیں ہوتا، اب اس کا کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے، اسی میکینزم کی ایک صورت بنتی ہے کہ آپ رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ہاں موجود ہے، مختلف ملکوں کے اندر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو اب اس کا کام، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شہادتیں وصول کرتی ہے، پھر اس پہ جرا کرتی ہے۔ اگر وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ یہ شہادتیں معتبر ہیں اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، شرعی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر وہ اس کو پرکھ کر قبول کر لیتے ہیں تو وہ بھی معتبر ہے۔ بس اس پہ انشاءاللہ ابھی گفتگو شنید کریں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ سائنس اور شریعت، کیا شریعت سائنس کو مانتی ہے کہ سائنس نے اگر کہہ دیا کہ یہ چیز ایسے ہے تو کیا شریعت اس چیز کو مانے گی، ونون اس چیز پہ ایگری ہوگی؟ احمد صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج آپ کا بہت خوبصورت موضوع ہے، شریعت کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتی جب تک کہ وہ شریعت سے ٹکرائے نہ۔ کیا کہنے بھائی، واہ سبحان اللہ۔ ہر چیز کو شریعت قبول کرتی ہے، جب شریعت سے وہ ٹکرائے گی تو شریعت اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گی۔ واہ، سائنس ایک علم ہے اور شریعت اور اسلام بلا علم کی مخالفت کرے گا؟ وہ اسلام جو یہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو پہلی وحی میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تو تعلیم اور علم یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ اور میں اگر کہوں کہ جدید سائنس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ کیا کہنے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ماشاءاللہ مجھے سن کے آپ حضرات سے یہ خوبصورت بات میرے دل میں آیا کہ ناظرین تک پہنچاؤں۔ ہم رؤیت کی بات تو کر ہی رہے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام سنا جائے تو اس مجلس میں ایک دفعہ سن کر درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور جب جب سنیں پڑھیں تو آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہے تو اس میں کثرت سے درود پڑھیں۔ ماشاءاللہ آپ نے، میں نے نام لیا تو آپ نے درود پڑھا، مجھے یہ اچھی بات پہنچانے کا موقع مل گیا، تو آپ کے لیے بھی ثواب، میرے لیے بھی ثواب۔ تو جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ رؤیت ہلال وغیرہ کے، یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب پچھلے دور حکومت میں کچھ وزراء جنہوں نے کہا جی ہم کیلنڈر بناتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج مفتی صاحب گفتگو کریں چونکہ یہ اس شعبے کے ماہر ہیں، اور ہمارے اندر یہ وسعت ہونی چاہیے، جو کسی شعبے کا ماہر ہو اس ماہر سے ہم جو ہے نا وہ رہنمائی لیں اور اس کی گفتگو سنیں، پوری قوم سنیں، یہ وسعت ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بلوائیں اور جو لوگ اس شعبے کے نہیں ہیں وہ بھی سنیں۔ تو جب وہ پچھلے دور حکومت میں وزیر صاحب اور کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم سائنسی بنیادوں پر کیلنڈر بنائیں گے اور 5 سال کا بنائیں گے، تو میں نے ایک شو میں ان سے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت آپ اب بنا رہے ہیں 5 سال کا، ہمارے بزرگوں نے 1921 میں 100 سال کا بنایا ہے، لیکن وہ جو 100 سال کا بنایا ہوا ہے وہ اندازہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے حساب سے عید اور روزہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک آدھ دن کا فرق آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے حدیث پڑھی کہ چاند دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر بادل ہوں تو تم گنتی پوری کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں نبی علیہ السلام آپ کو علم حساب بھی سکھا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام علوم کی بات نہیں کر رہا، یہ گنتی پوری کرنا کیا ہے؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ کیا ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اجازت دیں ایک ہیڈ لائن بریک ہے، یہ بہت علمی گفتگو ہے، اس پہ بہت وسیع وقت ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرامی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے علمی گفتگو برکت رمضان۔